بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوڈیو میں تمام ناظرین اور سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ اور اس کی تکریم کیوں نہ ہو کہ یہ اس سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سے معجزات اور بہت سے حقائق جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان حقائق اور معجزات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے، یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی ہے وہ 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سبوتی علیہ الرحمہ تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر بنایا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس مقام کو تعمیر کیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، قوم عمالقہ کی عمارت۔ نمبر 6، قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب بنایا۔ نمبر 10، عبد الملک بن مروان اموری کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت علامہ حلبی علیہ الرحمہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر صرف 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں علامہ حبلہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے دروازوں کی تو اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک
باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازے ہیں، کھڑکی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع دن سے ایک خاندان کی تحویل میں ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک ان چابیوں کی روایتی رکھوال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ کہتے ہیں کہ پہل خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ یعنی نیا دستات ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک ہی بار سعادت ملتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل کرے اور جسے چاہے داخل نہ ہونے دے۔ اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ حقائق جو کہ خانہ کعبہ کے بارے میں تھے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کی اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ تو یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت میں کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو دوستو، آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو کھچل گیا یا تباہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ تو یاد رہے کہ سعودی حکام اور سعودی ایویشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی عازمین حج جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ
اللہ पाक में कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है और बहुत सी आयत भी मौजूद है जो ये साबित करती हैं कि मुशरकीन मदीना और मक्का में दाखिल में ही हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हजाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो, और यही वजह है कि सरजमीन हजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहां भी किसी फ्लाइट या जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज वहां गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह है और जहाजों को इसके ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता। ये खुदा न खास्ता कोई मुशरकीन या काफिर और दहशतगर्दी के अनासर जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हराम में लाकर मार दे। सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की, मिसाइल मारकर वो जहाज तबाह कर दिया जाएगा। मालूम हुआ कि सऊदी हुकूमत की वजह से किसी जहाज को खाना काबा के ऊपर आने की इजाजत नहीं। अगर हकीकी मानों में सोचा जाए तो जहाँ मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा, और जहाजों को ऊपर से ना गुजरने देने की एक वजह ये भी हो सकती है। दोस्तों, एक सवाल भी है जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या खाना काबा जमीन के सेंटर में मौजूद है? तो याद रहे कि जमीन एक बेज़वी नुमा यानी अंडे नुमा शक्ल की है, और किसी भी बेज़वी नुमा चीज का कोई सेंटर नहीं होता। अगर जमीन फ्लैट हो तो उसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस जमीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जमीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है। इसके अलावा खाना काबा को जो अहमियत हासिल है वो इसलिए है कि अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला का जमीन पर पहला घर है, और जमीन पर भी जो पहला घर बताया जाता है वो यही है। ये दुनिया भर के मुसलमानों का किबला है, और एक मुसलमान के दिल में खाना काबा की जो तकरीम है वो किसी से मख्फी नहीं है। खाना काबा से जुड़े इन हकाइक को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।